ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار اور ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسل پر بے شمار رحمتیں، برکتیں اور نوازشیں نازل ہوں، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات آگاہ ہیں کہ الفوزان ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت ہونے والے اس ہفتہ واری پروگرام کی یہ چوتھی نشست ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے 3 نشستیں بڑی کامیابی کے ساتھ تکمیل تک پہنچ چکی ہیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کی جائے گی وہ ہے اہل جاہلیت مشرک کیوں تھے۔ اس سے پہلے جو عنوان تھا وہ اس سے کافی ملتا جلتا تھا۔ عنوان تھا اہل مکہ ہی مشرک کیوں، اور یہ بات بیان کی گئی تھی کہ صرف اہل مکہ ہی مشرک نہیں ہے، یا صرف وہی لوگ مشرک نہیں ہو سکتے ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، بلکہ اگر کلمہ گو آدمی، اسلام اور ایمان کا دعوے دار آدمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے والا آدمی بھی کفریہ اور شرکیہ اعمال میں مبتلا ہو جائے تو اس پر بھی کفر اور شرک ہی کا حکم لاگو ہوگا، اگرچہ وہ اپنا نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہی گنا رکھتا ہو۔ آج کے اس موضوع کے تحت مختصراً یہ بتلایا جائے گا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ وہ کون سے خاص اعمال کرتے تھے جن اعمال کی وجہ سے قرآن کریم میں انہیں کافر اور مشرک کہا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، اسے جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اعمال ہی سے یہ متعین ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کہاں اور کس ڈگر کے ہیں، یا حقیقی طور پر ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی نظر میں کیا حکم لگنے والا ہے اور کیا انجام ہونے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، زمانے جاہلیت کے لوگ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے والے لوگ، یہ سب کفر میں، شرک میں اور کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ بینہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ اہل کتاب اور مشرک جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، یہ اپنے دین سے الگ ہونے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ آپ دلیل ان کے سامنے لے آئیں۔ دیکھیے یہاں قرآن کریم نے اہل کتاب کو کافر قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے لوگوں کو جو آپ پر ایمان نہیں لائے یا آپ کی بعثت سے پہلے والے جو لوگ تھے ان کو اسی مشرک اور کافر کے زمرے میں قرار دیا ہے۔ اور خطبہ مسلمہ کے بعد جو آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں بھی اللہ رب العالمین یہی ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یقینا اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر احسان فرمایا جبکہ ان کے پاس انہی لوگوں میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، جو ان پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، ان کا ظاہری اور باطنی تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ سارے کے سارے لوگ جو آج مومن ہو چکے ہیں وہ بھی
اور جو مومن نہیں ہوئی ہے وہ بدرجہ اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے سے پہلے وَإِن كَانُوا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ سب کے سب لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ان دونوں آیات سے ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ اہل جاہلیت کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، وہ کفر پر شرک پر قائم تھے۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خصوصاً عرب میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے تھے۔ ایک تو اہل کتاب، دوسرے وہ اہل عرب جو اصلاً اہل کتاب نہیں تھے، عیسائی یا یہودی نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی نسبت دین ابراہیمی کی طرف کرتے تھے، مگر وہ اہل کتاب سے متاثر ہو کر یہودی یا عیسائی بن چکے تھے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو اب بھی دین ابراہیمی پر قائم رہنے کے دعوے دار تھے۔ 3 قسم کے لوگ موجود تھے، دین ابراہیمی پر قائم رہنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ، خالص یہودی عیسائی لوگ اہل کتاب، اور وہ اہل عرب جو کبھی دین ابراہیمی کے قائل تھے اور اب متاثر ہو کر کے وہ یہودیت یا عیسائیت اختیار کر چکے تھے۔ یہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ اہل عرب کا حال یہ تھا کہ صرف ان کے پاس نسبت رہ گئی تھی دین ابراہیمی کی، باقی دین ابراہیمی کی تعلیم کا کوئی شوسہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی صحیفہ موجود تھا، نہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی تعلیم ان کے پاس تھی۔ وہ اپنے آبا و اجداد سے جو کچھ رسم و رواج ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اسی پر قائل اور اس کے عامل تھے۔ یہودی و عیسائیوں کا حال یہ تھا کہ ان کی اپنی کتابوں میں جو آسمانی کتاب تھی توریت اور انجیل، اس میں بہت کافی تبدیلی ہو چکی تھی اور وہ کھلے ہوئے شرک اور کفر میں مبتلا ہو چکے تھے۔ لہذا قرآن کا بیان اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ وہ کون سا ایسا کام کرتے تھے جس کی بنیاد پر ان کو کافر و مشرک کہا گیا ہے، تاکہ ہم اپنے بارے میں اور مسلم معاشرے کے بارے میں اور اہل دنیا کے بارے میں یہ متعین کر سکیں کہ آج ہم زمانے جاہلیت والے دور سے گزر رہے ہیں یا اس سے باہر نکل کر کے آئے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسلام کے دعوے دار ہوں مگر ہمارے اعمال وہی ہوں جو زمانے جاہلیت کے کفار مشرک کے ہوا کرتے تھے۔ اس لیے اس موضوع پر روشنی ڈالنا اور اس موضوع کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کر دوں، اسلام کے آنے کے بعد زمانے جاہلیت کے تمام کاموں کو، چاہے وہ عبادت کے طور پر انجام پاتے رہے ہوں یا رسم و رواج کے طور پر انجام پاتے رہے ہوں، سارے کاموں کو اسلام نے ختم اور مسخ کر دیا ہے۔ سارے کاموں، چاہے وہ اہل عرب کے کام رہے ہوں یا اہل کتاب کے کام رہے ہوں۔ البتہ اسلام نے جن کاموں کو قائم رکھا ہے وہ سب کام اب بھی درست ہیں جیسے زمانے جاہلیت میں کیے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں نکاح کا جو طریقہ ہے اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، اس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، رضامندی اور گواہوں کے ساتھ عقد کیا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں شادی کا، نکاح کا ایک طریقہ یہ بھی تھا جس کو اسلام نے باقی رکھا۔ تو زمانے جاہلیت کے سارے کام منسوخ اور ختم ہیں، البتہ وہ کام جس کو اسلام نے باقی رکھا ہے وہ آج بھی جائز اور مشروع ہے۔ آئیے اب کچھ ایسے کام دیکھتے ہیں جن کی بنیاد پر زمانے جاہلیت کے لوگوں کو کافر اور مشرک قرار دیا گیا تھا۔ پہلی چیز، اللہ رب العالمین کا جز تصور کرنا، اللہ رب العالمین کا جز حصہ تصور کرنا۔ اولاد وہ چاہے نرینہ ہو یا غیر نرینہ ہو، وہ والد اور والدہ کا جز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے جز کے تعلق سے قرآن کریم میں کئی مقام پر ذکر کیا گیا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ اللہ رب العالمین کا جز سمجھتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ نام آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے لیے دوسرے شریک اور ساجھیدار بنا لیے جنوں میں سے۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان جنوں کو پیدا کیا۔
وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے لیے بغیر علم کے، نادانی میں، لا علمی کی وجہ سے اولادیں بنا لی، لڑکا اور لڑکی متعین کر لیا۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ رب العالمین کی ذات پاک اور بلند ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ گڑھ کر کے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت 32 میں ارشاد فرماتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، ان سے پہلے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے قول کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ قاتلہم اللہ ان یؤفکون، اللہ رب العالمین نے غارت کرے یہ کہاں پلٹے جا رہے ہیں۔ ان دونوں آیات میں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی ہے کہ اہل کتاب اور اہل جاہلیت یا کفار اور مشرکین اللہ رب العالمین کے لیے اولاد مانتے تھے۔ چنانچہ اہل عرب، اہل مکہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین کی بیٹیاں کہتے تھے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اسے ذکر کر کے اس کی تردید کی گئی۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ بیٹا کہنا، بیٹی کہنا، یہ اللہ رب العالمین کی اولاد ماننا، یہ گویا اللہ رب العالمین کا کسی کو جز اور حصہ ماننا ہوا۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تصور پیش کیا تو اہل عرب پوچھنے لگے کہ وہ اللہ جس کا تصور تم پیش کر رہے ہو اس کا نسب نامہ کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے؟ چنانچہ اللہ رب العالمین اس کے جواب میں سورہ اخلاص نازل فرمائی قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، لم یلد ولم یولد، وہ صمد ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو پیدا نہیں ہوا، جو پیدا کیا نہیں گیا، جو تنہا اس کا کوئی خاندان نہیں ہوتا ہے، نسب نامہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں یہ سوال کیا گیا؟ کیونکہ ان کے یہاں یہ خیال تھا کہ ہم جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، جس شکل میں بھی عبادت کرتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر، کوئی نہ کوئی خاندان ہوگا۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، ضرور ان کا بھی کوئی نہ کوئی نسب نامہ ہوگا۔ قرآن کریم نے اس کی تردید کر دی۔ لہذا اگر کوئی آج بھی اللہ رب العالمین کے لیے کسی کو بھی بیٹا یا بیٹی مانتا ہے، یا اللہ رب العالمین کا جز مانتا ہے کسی بھی لحاظ سے، خواہ بیٹا یا بیٹی نہ کہے، تو گویا وہ اسی عمل اور اسی عقیدے میں مبتلا ہے جس میں اہل جاہلیت مبتلا تھے۔ مثلا ہمارے معاشرے میں آپ نے بہت بار یہ آواز سنی ہوگی الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے، موضوع من گھڑت درود بھیجتے ہوئے کہتے ہیں یا نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ایک حصہ۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا جز سمجھنا۔ اگرچہ ہم بیٹا اور بیٹی کا تصور نہیں رکھتے ہمارے یہاں اسلام، لیکن چونکہ اصل معاملہ وہی ہے جو ان کے یہاں تھا، وہ بھی جز مانتے تھے، بیٹا بیٹی کی شکل میں مانتے تھے، یہ بھی جز مانتے ہیں، نور کی شکل میں مانتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کا نور، اللہ رب العالمین کا جز ماننا کسی بھی شکل میں یہ زمانے جاہلیت کا کام ہے، جس کی بنیاد پر انہیں کافر اور مشرک قرار دیا گیا تھا۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور من نور اللہ ہونے کے تعلق سے احادیث بھی آئی ہوئی ہیں، مگر وہ ساری احادیث نہایت اعلیٰ درجے کی موضوع ہے۔ کوئی ایک روایت اس لائق نہیں کہ اسے کسی بھی طریقے سے استنباط اور استشہاد کیا جا سکے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ ماننا، اللہ کا جز ماننا، یہ جاہلی کام ہے جس کی بنیاد پر اہل جاہلیت کافر اور مشرک تھے۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو شریعت سازی کا اختیار دیے ہوئے تھے۔ دین کے طور پر، شریعت کے طور پر، مذہب کے طور پر کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، کسی چیز کو جائز کرنا، کسی چیز کو ناجائز کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی خود سے اس حق کو بیان فرماتا ہے اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کی وضاحت فرماتا ہے۔
لیکن یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے. یہ حق کسی غیر کو دینا اللہ کے حق کو چھیننا، اس کے ساتھ شرک کرنا ہے. زمانہ جاہلیت کے لوگ اس مرض میں بھی مبتلا تھے. چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں عیسائیوں نے اپنے عالموں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا تھا. چنانچہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل عرب میں سے ہیں وہ عیسائی ہو گئے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ عیسائیوں یہودیوں نے اپنے اپنے عالموں بزرگوں کو رب بنا لیا. تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ تو عبادت کرتے نہیں ہیں. کوئی یہودی کوئی عیسائی کسی عالم کسی بزرگ کی عبادت تو نہیں کرتا ہے. قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے رب بنا لیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا کیوں نہیں عبادت کرتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء یا تمہارے بزرگ کچھ چیزوں کو اپنی مرضی سے حلال کہہ دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام کہہ دیتے ہیں، اور تم بغیر کسی ثبوت کے ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ لیتے ہو، ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لیتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہی تو ہے. کہا یہی تو ہے ان کی عبادت کرنا. معلوم یہ ہوا کہ کسی چیز پر شرعی حکم لگانے کا اختیار صرف اللہ اس کے رسول کو ہے. اگر کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو یہ اختیار دے دے، خواہ کوئی بھی ہو، اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی بھی تیسرے شخص کو یہ اختیار دے دے کہ وہ جس چیز کو حلال کہہ دے اس کو حلال سمجھنے لگے بغیر دلیل کے، جس کو وہ حرام کہہ دے اس کو حرام سمجھنے لگے بغیر دلیل کے، جس کو جائز کہہ دے اس کو جائز سمجھنے لگے، جس کو ناجائز کہہ دے اس کو ناجائز سمجھنے لگے بغیر کسی دلیل کے. اگر یہ حق کسی غیر کو دے دیا جائے تو گویا اس کو رب بنا لیا گیا ہے، اس کی عبادت کی جا رہی ہے. یہ وہ کام ہے جو زمانے جاہلیت میں اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی کیا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں تقلید کے نام سے، اتباع کے نام سے، پیری مریدی کے نام سے، اولیاء پرستی کے نام سے، شخصیت پرستی کے نام سے یا کسی اور نام سے اگر اس قسم کا عمل کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن و حدیث کو یہ حق دینے کے بجائے کسی غیر کو یہ حق دے دیا جائے، اللہ اس کے رسول کو اختیار دینے کے بجائے کسی تیسرے کو یہ حق دے دیا جائے، تو گویا اس کی عبادت کی جا رہی ہے، اس کو رب بنایا جا رہا ہے. اور ایسا کرنے والا شخص جاہلی عمل میں مبتلا ہے، اور وہ اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا جس زمانے جاہلیت کے لوگ مبتلا تھے. تیسری چیز، نیک لوگوں کی عبادت کرنا، ان کے مجسمے بنا کر کے یا بغیر مجسمہ بنائے ہوئے، یہ کہہ کر کے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ان کو اللہ نہیں سمجھتے ہیں، معبود نہیں سمجھتے ہیں، رب نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ یہ سب اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کے ساتھ یہ سب کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری سفارش کر دیں یا ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں. بغیر رب اور معبود سمجھے ہوئے اگر نیک لوگوں کے ساتھ وہ کام کیا جائے جو صرف اللہ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہوں گے یا اللہ رب العالمین کے ہم کو قریب کر دیں گے، تو یہ مشرکانہ اور جاہلانہ کام ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین اس عمل کا تذکرہ کرتے فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی جو نہ تو انہیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ نفع دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ اللہ کے یہاں ہمارے سفارش کرنے والے، ہمارے سفارشی ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. اللہ رب العالمین ہی کے لیے دین خالص ہے، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنے اولیاء بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. غور کیجیے، ان دونوں آیتوں میں بہت صاف طریقے سے بات بیان کی گئی
کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے وہ اللہ رب العالمین ہی کو خالق و مالک رازق تصور کرتے تھے، عبادت کا مستحق اسی کو سمجھتے تھے، اللہ کا تصور، اس کی ربوبیت کا تصور ان کے یہاں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود وہ صرف ان نیک لوگوں کے ساتھ عبادت کا کام یا اللہ کے ساتھ مخصوص کام اس لیے انجام دیتے تھے تاکہ یہ نیک لوگ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں یا اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ دوسری بات، ان نیک لوگوں کے ساتھ زمانے جاہلیت کے لوگ جو کام کرتے تھے اس کام کو قرآن نے عبادت کہا، یعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ لوگ عبادت کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ اپنے نیک اور صالحین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ اور ان کے گھڑے ہوئے مجسموں کے ساتھ، بتوں کے ساتھ جو معاملہ اور جو برتاؤ کرتے تھے وہ سارا کا سارا کام اور سارا کا سارا برتاؤ عبادت کا حصہ ہے، وہ عبادت کا حصہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی آج بزرگوں کے ساتھ اسی قسم کا کام کر رہا ہے جو زمانے جاہلیت کے لوگ اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے تھے تو گویا وہ بھی اپنے بزرگوں کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بزرگوں کو رب نہیں مانتا ہے، سفارشی مانتے ہوئے، نیک مانتے ہوئے، اللہ کے یہاں قربت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اللہ کے ساتھ مخصوص کام ان بزرگوں کے ساتھ کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے لوگوں کو شریک بنا رہا ہے اور بزرگوں کی عبادت کر رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو کھلی آنکھوں سے آپ کو ایسے ہزارہ کام نظر آئیں گے جو سفارش کی لالچ میں، اللہ سے قربت کی لالچ میں بزرگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، پیروں کے ساتھ، اماموں کے ساتھ ایسے بہت سے کام کیے جا رہے ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی کے ساتھ کرنے چاہیے تھے، اور جن کاموں کی بنیاد پر اہل جاہلیت کو کافر و مشرک قرار دیا گیا ہے وہ سارے کام ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ یہ دونوں آیات یہ بتلا رہی ہیں کہ اگر کسی کو سفارشی سمجھ کر کے یا اللہ کے یہاں قریب کرنے کا ذریعہ سمجھ کر کے اللہ کے ساتھ مخصوص کوئی کام انجام دیا جائے تو یہ بھی غیر اللہ کی عبادت ہے اور شرک ہے۔ چوتھا کام، اللہ رب العالمین جیسی محبت غیر اللہ سے بھی کرنا، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، ہم لوگوں کو اس پس منظر میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ جو محبت اللہ رب العالمین کے لیے ہے اسی کی ایک دم برابر محبت اگر غیر اللہ سے کیا جائے، ایک دم برابر، تب بھی شرک ہے۔ کم محبت ہو تو بدرجہ اولا شرک ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اللہ کا ہم مثل بنائے ہوئے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں اسی طرح جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، برابر محبت کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کے برابر کسی سے بھی محبت کرنا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر کوئی اللہ کے برابر محبت کر رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا حق دوسرے کو دے رہا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ شرک میں کفر میں مبتلا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دنیا کے سارے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تیسرے نمبر پر دوسرے اور باقی لوگوں کے نمبر باری آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے برابر کسی بھی شخص سے محبت کر رہا ہے تو گویا زمانے جاہلیت کے لوگوں کی طرح سے اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کر رہا ہے، وہ جاہلی کام کر رہا ہے، کفر و شرک میں اترا ہے۔ پانچواں کام، بزرگوں اور نیک لوگوں کی طرف منسوب درختوں، پتھروں یا کسی اور جگہ سے تبرک حاصل کرنا۔ بزرگوں کی طرف منسوب کسی درخت سے، کسی پتھر سے، کسی لکڑی سے یا اس کے کسی لباس سے تبرک حاصل کرنا، یہ بھی زمانے جاہلیت کا کام ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے،
عن ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الى حنين. ابو واقد الليثي رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہونے کے بعد جب غزوہ حنین کے لیے نکلے تو مر بشجرۃ للمشرکین یقال له ذات انواط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک بڑا جمع غفیر تھا، بڑی جماعت تھی. یہ سارے لوگ ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جو مشرکین نے تبرک کے لیے خاص کر رکھا تھا، جس کو ذات انواط کہتے تھے. یعلقون علیہ اسلحتهم. اس درخت پر یہ مشرک لوگ، اہل جاہلیت لوگ کے لوگ اپنے اسلحے لٹکایا کرتے تھے. جنگ کے لیے جانا ہوتا تھا اور ادھر سے گزر ہوتا تھا، وہ تبرک کے لیے، خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے اسلحے، اپنے ہتھیار اس درخت پہ لٹکا دیا کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے. فقالوا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی نئے نئے مسلم بھی تھے، نو مسلم حضرات بھی تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شرک ہے. اس لیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ذات انواط متعین کر دیجئے جیسے ان لوگوں کے لیے ذات انواط ہے. یعنی ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت متعین کر دیجئے جہاں ہم ہتھیار وغیرہ لٹکا کر کے تبرک حاصل کریں. یہ بعض نو مسلم صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے ہوئے سبحان اللہ هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. آپ لوگوں کا مطالبہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کی قوم سے نجات پانے کے بعد میں جب کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ گائے کے بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا آلهة الها كما لهم آلهة. میرے لیے بھی ایسے کوئی معبود بنا دیجیے جیسے ان کے پاس معبود ہے. یہ تو آپ لوگوں کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف سے ہو گیا. والذی نفسی بیدہ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ. قسم و ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ. تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں، یہودی، عیسائی، مشرکین، کفار، ان لوگوں کے نقش قدم کی تم پیروی کرو گے. یہ حدیث بتلاتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کچھ درختوں کو خاص کر کے تبرک کے لیے وہاں اسلحے وغیرہ لٹکایا کرتے تھے. کچھ درختوں سے تبرک، خیر و برکت حاصل کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر اور شرک قرار دیا ہے اور اس طرح کے مطالبے کو اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کی تلاش قرار دیا ہے. ایک دوسری مثال دیکھیے. اللہ رب العالمین سورہ نجم میں فرماتا ہے افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. کیا آپ لوگوں نے عزا اور منات کو دیکھا ہے؟ یہ زمانے جاہلیت میں مشہور تین جگہیں تھیں، لات، منات اور عزا. لات کیا تھا؟ یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے نخلا، وہاں پہ ایک سفید رنگ کا چٹان رکھا ہوا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک نیک آدمی بیٹھ کر کے ستو گھولتا تھا اور حج کے لیے جانے والے لوگوں کو پلایا کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے وہی اس کی قبر بنا لی اور اس بڑے چٹان سے لوگ برکت حاصل کرنے لگے. اور عزا کیا تھا؟ عزا ایک درخت کا نام جہاں پر کچھ عمارت بنا لی گئی تھی. جسے ہمارے یہاں غیر مسلمین درخت کے آس پاس عمارتیں کھڑی کر لیتے ہیں اور وہاں اس درخت پر وہ لوگ کچھ پردے وغیرہ، کپڑے وغیرہ لٹکایا کرتے تھے. وہ بہو وہی نقشہ ذہن میں آ رہا ہے جو آج ہم غیر مسلموں کو درختوں پر پردے وغیرہ، کپڑے وغیرہ لٹکاتے ہوئے اس کی ارد گرد عمارت بنا ہوئے دیکھتے ہیں. بالکل سے وہ کیفیت. اور منات کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے مشدل، وہاں پر ایک بہت بڑا چٹان تھا. جیسے لات ایک بہت بڑا چٹان تھا سفید رنگ کا، ایسے ہی منات بھی بہت بڑا چٹان تھا، اس سے لوگ خیر و برکت حاصل کیا کرتے تھے. یہ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی. زمانے جاہلیت میں وہ لوگ کچھ درختوں سے برکت حاصل کیا کرتے تھے. ایسے ہی زمانے جاہلیت میں نیک لوگوں کی طرف منسوب پتھروں سے برکت حاصل کیا کرتے تھے. ان دونوں قسم کے کام کو درخت سے حاصل کیا جائے، پتھر سے حاصل کیا جائے یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے حاصل کیا جائے، سوائے ان جگہوں کے جن کو خیر و برکت کی جگہ قرار دیا گیا ہے، ان کے علاوہ
اگر کسی نیک آدمی کی طرف منسوب کسی چیز کے ذریعہ خیر و برکت حاصل کیا جائے تو گویا لات اور منات اور عزا سے برکت حاصل کرنے کی طرح سے ہے، گویا ذات علامات متعین کرنے کی طرح سے ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کرا دیا ہے۔ لہذا اگر ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں قائم کی جائیں، بزرگوں کی طرف منسوب جھنڈے قائم کر لیے جائیں، ستون قائم کر لیے جائیں، بزرگوں کی طرف منسوب ان کے جوتے، چپل، کپڑے یا اور کچھ قائم کر لیے جائے، ان سے برکت حاصل کرنا شروع کر دیا جائے، لوگوں کے منہ مبارک سے برکت حاصل کرنا شروع کر دیا جائے، لوگوں کے مکان سے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں سے، ان کے مزار سے یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے اگر خیر و برکت حاصل کیا جا رہا ہے، وہاں عمارت بنائی جا رہی ہے، وہاں لوگ کوئی چیز برکت کے لیے رکھتے ہیں، وہاں پردہ لٹکاتے ہیں، تو یہ سب وہی کام ہے جو زمانے جاہلیت کے لوگ کبھی ذات انوات کے نام سے کرتے تھے، کبھی لات کے نام سے کرتے تھے، کبھی منات کے نام سے کرتے تھے، کبھی عزا کے نام سے کرتے تھے۔ یہ سب زمانے جاہلیت کے کام ہیں جو شرک اور کفر کے کام ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے فصل میں سے، اولاد میں سے یا جانوروں میں سے کسی کو مخصوص کر لینا، یہ متعین کر لینا کہ جب فصل تیار ہوگی تو اس کا اتنا حصہ فلاں صاحب کے لیے ہے، نکال کے رکھ دیا جائے۔ گھر میں کھانا بنانے کے لیے عورتیں جب کھانا نکالیں گی تو تھوڑا سا حصہ نکال کے پیر صاحب کے لیے الگ کر لیا جائے، یا اولاد کا کچھ حصہ غیر اللہ کے لیے متعین کر لیا جائے، یا جانوروں کا کچھ حصہ متعین کر لیا جائے کہ ہمارے ہاں اتنے جانور ہیں، اگر اتنے ہو جائیں گے تو ہم غیر اللہ کے نام پہ، اللہ کے علاوہ فلاں پیر یا فلاں مرید یا فلاں ولی کے نام پر اس کو ہم ذبح کریں گے، ان کے لیے خاص کر لیا جائے۔ تو یہ زمانے جاہلیت کا کام ہے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو خاص اور متعین کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون۔ اللہ رب العالمین نے نہ بحیرہ بنایا ہے، نہ صائبہ بنایا ہے، نہ وسیلہ بنایا، نہ حام بنایا۔ یہ سب ان لوگوں کے گڑھے ہوئے نام ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ بے عقل ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح سے الگ الگ نام کے ساتھ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر خاص کیا کرتے تھے، جن کا نام رکھتے تھے، بحیرہ، سانپ، وسیلہ، حام، اس طرح سے مختلف نام رکھتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص کر دیتے تھے، اور کسی بھی شخص کے لیے اس کا دودھ نکالنا دھونا بنا ہوتا تھا۔ اب وہ غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا گیا، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر کے نام پہ چھوڑ دیا گیا، اس کا دودھ نہیں نکالا جا سکتا ہے، وہ آزاد ہے۔ ایسے ہی صائبہ اس جانور کو کہتے تھے جسے اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے مخصوص کر دیتے تھے، اس پر سواری نہیں کی جا سکتی ہے، وہ معاشرے کے اندر آزاد گھوم رہا غیر اللہ کے نام پر، اب اس پر کوئی شخص سواری نہیں کر سکتا اس کے احترام میں، کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام پر خاص کر دیا گیا۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو لگاتار 2 اونٹنیاں جنیں، جس سے لگاتار 2 اونٹنیاں پیدا ہوں مادہ، اس کو وسیلہ کہتے تھے، اور اس کو غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ دوسرے بزرگوں کے نام پر خاص کر دیا کرتے تھے۔ اس کا نہ دودھ ہوا جا سکتا ہے، نہ اس پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ اس کو کسی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی حام، اونٹ کو، نر اونٹ کو جفتی کے لیے، مادہ اونٹنیوں سے جفتی کے لیے خاص کر دیتے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد میں اسی خاص کیے ہوئے اونٹ کو معاشرے میں آزاد کر دیتے تھے۔ بالکل وہی کیفیت ہے جو آج ہمارے یہاں غیر مسلمین میں جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑنے کی کیفیت پائی جاتی ہے، بالکل یہ کیفیت ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی تردید کر رہا ہے کہ ہم نے یہ سب نام نہیں اتارے ہیں، ہم نے یہ سب دین نہیں اتاری، بحیرہ، سام، وسیلہ، حام، یہ سب ہمارے اتارے ہوئے نام نہیں ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین پر غلط طریقے سے جھوٹے طور پر گڑھ لیا گیا ہے، اسے جھوٹے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی خواہ وہ اسلام ہی کا دعوے دار کیوں نہ ہو، اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر جانور کو خاص کرتا ہے، جانور کی اولاد کو خاص کرتا ہے،
فصل کی پیدائش کو خاص کرتا ہے یا اپنی اولاد کو خاص کرتا ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز الگ سے نکال کر کے خاص کر رہا ہے کسی کی تعظیم کے لیے، تبرک کے لیے، نذر و نیاز کے لیے، چڑھاوے کے لیے، تو یہ سب وہی کام ہے جو اہل جاہلیت کے لوگ غیر اللہ کے نام پر مختلف ناموں سے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قبروں کو عید بنانا، یہ بھی زمانے جاہلیت کے مشہور کاموں میں سے ایک کام ہے۔ عید بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک خاص دن متعین کر لیا جائے، ہر ہفتے اسی دن یا ہر مہینے اسی دن یا ہر سال اسی دن آ کر کے قبر کی تعظیم کی جائے، اس کے پاس چڑھاوے چڑھائے جائیں یا وہاں کوئی عبادت انجام دی جائے، یہ ہے قبر کو عید بنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، ابو داؤد کی صحیح روایت۔ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، یعنی وہاں نماز بھی پڑھ لیا کرو، نمازوں سے خالی نہ رکھو، اور میری قبر کو عید نہ بناؤ، یعنی کوئی خاص دن متعین کر کے میری قبر پر آنے کا رسم و رواج مت جاری کرو۔ وصلوا علی، اور جہاں کہیں رہو وہیں سے مجھ پر درود بھیج دیا کرو، کیونکہ تمہارا درود بھیجنا ہمارے پر پہنچا دیا جاتا ہے، ہمارے پاس پہنچ جایا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قبر کو عید بنانے سے منع فرمایا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی قبر سے افضل کسی دوسرے کی قبر نہیں ہو سکتی ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی قبر کو عید بنانا، وہاں میلے لگانا، وہاں عرس کرنا، یا اس کی تعظیم کے لیے، تبرک کے لیے، وہ نظر و نیاز کے لیے، یا کسی اور غیر مشروع کام کے لیے کسی دن کو متعین کرنا، گویا قبر کو عیدگاہ بنانا ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے کام مختلف ناموں سے آپ کو ملیں گے، غیر اللہ کے نام پر کسی قبر پہ کیا جا رہا ہے، کسی تھان پر کیا جا رہا ہے، کسی چلے پہ کیا جا رہا ہے، مختلف قسم کے کام ملیں گے۔ یہ سارے سب کے سارے کام زمانے جاہلیت کے کام ہیں، اور اسی کی ایک شق ہے قبروں کو مسجد بنانا۔ قبروں کو مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، یا قبروں پر نماز پڑھی جائے، یا قبروں کو باقاعدہ مسجد کی شکل دے دی جائے۔ یہ تینوں شکلیں قبروں کو مسجد بنانے میں داخل ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے بعض ازواج نے ذکر کیا کہ جب ہم لوگ حبشہ میں تھے تو وہاں جو عیسائیوں کے عبادت خانے تھے وہاں کچھ تصویریں لگی ہوئی ہوتی تھی، اور ان تصویروں کی لوگ تعظیم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ان عیسائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی نیک آدمی انتقال کر جاتا تھا تو اس کی قبر پر لوگ مسجد بنا لیا کرتے تھے، تصویریں اس کی لٹکا دیا کرتے تھے، یا اس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت نہ کرتے تھے، یا اس کی قبر پہ جا کے عبادت کرتے تھے، یا اس کی قبر ہی کو باقاعدہ مسجد کی شکل دے دیا کرتے تھے۔ بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، پھر اس عمارت میں اس بزرگ کی تصویر لگا دیا کرتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت بدترین لوگ ہیں۔ لہذا کسی بھی شخص، خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، آپ کی یا کسی بھی شخص کی قبر پر نماز پڑھنا، یا کسی کی قبر کو باقاعدہ مسجد کی شکل دے دینا، یہ وہی شرکیہ کام ہے جو عیسائی زمانے جاہلیت سے لے کر کے زمانے اسلام تک کرتے چلے آئے تھے، اور جسے کرنے والے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرار الخلق کہا ہے، مخلوقات میں سب سے بدترین لوگ کہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو انشاءاللہ اپنے موقع پر ذکر کیے جاتے رہیں گے۔ یہ چند اہم کام آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں جس سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہم اور آپ کس موڑ پہ ہیں، کہاں ہیں، ہمارا معاشرہ اسلام کے دعوے دار کہاں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی بہو وہی کام انجام دے رہے ہیں جو زمانے جاہلیت کے لوگ انجام دیا کرتے تھے۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے، ہم کو اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے، توحید پر قائم رہنے اور اس کی نشر و اشاعت میں حصہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔